خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے اور اردو میں یوم مادر مبارک ہو۔ یہ دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی ماؤں کے وسیلہ سے ہی ہیں۔ ماں کی تربیت، ماں کا ہمارا دیکھ بھال کرنا جب ہم پیٹ میں ہوتے ہیں، بطن میں ہوتے ہیں، تب سے ہی ہے۔ ایک عورت جب پریگننٹ ہو جاتی ہے تو جب وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے، جو فرسٹ ریڈنگ آتی ہے وہ 0.88 ملی گرام اس طرح سے بچے کا جو ویٹ ہے نا وہ اس طرح سے آتا ہے، اور اس وقت سے ایک عورت جو ہے وہ ماں بن جاتی ہے، اور تب سے وہ اپنے بچے کی کیئر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور وہ کیئر کیسے ہوتی ہے، اب جو بھائی بہنیں شادی شدہ ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ عورت جب ماں بنتی ہے، یعنی جب حمل ٹھہر جاتا ہے، تو اس وقت اس کا سارا دھیان اپنے ہونے والے بچے پر ہوتا ہے۔ وہ ماہوار یا ہفتہ وار ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، چیک اپ کرواتی ہے۔ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، اور اس طرح آپ جانتے ہیں کہ پریگنینسی کے دوران عورت جو ہے اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، کیونکہ ایک اور جان اس کے بدن میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ کھانا پڑتا ہے۔ پھر پریگنینسی کے دوران ایسا ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس کا کھانے کو دل بھی نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے بچے کے لیے کھانا کھاتی ہے، اور شوہر جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو کنونس کرتا ہے کہ نہیں کھاؤ، بچے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ڈاکٹر اسے یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ کھانا آپ سے نہیں کھایا جا رہا تو اپنے 3 میل کے کھانے کو 6 میل میں کنورٹ کر لو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عورت جو بھی کام کرتی ہے وہ اس چیز کا دھیان رکھتی ہے کہ کہیں میرا زیادہ وزن اٹھانا، میرا زیادہ گھومنا، میرا زیادہ کام کر لینا زیادہ وقت کے لیے کہیں بچے پر افیکٹ نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ مرد سے زیادہ، باپ سے زیادہ اپنے بچے کی فکر کرتی ہے، کیونکہ باپ نے تو صبح جاب پر جانا ہے اور شام کو آ جانا ہے، اس کو بچے کی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ ماں جو ہے جس کے بطن میں جان ہوتی ہے، بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کی فکر میں لگی رہتی ہے، اور وہ اس گھڑی کے انتظار میں ہوتی ہے کہ کب اس کے وضع حمل کا وقت آئے۔ اور زرق صاحب آپ کی آواز غائب ہو گئی۔ زرق صاحب آپ کی آواز غائب ہو گئی۔ زرق صاحب تہاڈی آواز نہیں آ رہی تے کٹ کے دوبارہ آئیو۔ جی یاسر منظور صاحب جناب میں پوچھ رہا سی کہ پہلے زرق صاحب آپ کمپلیٹ کریں پھر میں بھی گل کراں۔ آواز آ رہی میری؟ جی جی آپ کی آواز بڑی اچھی آ رہی ہے۔ آئی تھنک کہ
زارق بھائی اب دوبارہ نہیں آئیں گے کیونکہ اتنی دیر میں تو ان کو آ جانا چاہیے تھا. تو اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ ہم تو پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ہوں. یہ حضرت صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم دوبارہ اسی طریقے سے گفتگو کریں کیونکہ نیٹ کا کوئی ایشو چل رہا تھا. نہیں آپ کا وہ نیٹ کا کافی مسئلہ تھا. لیکن ابھی تو میرے خیال ہے میری آواز بہترین آ رہی ہے. بہت زبردست سر. ابھی تو ایسے بریک نہیں لگ ہو رہا ہے رہی. جیسے آپ ہاں میرے میں پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں یہ میں اوپر والی سب سے اوپر والی چھت پہ آیا ہوں. یہاں پہ ٹھیک ہے پھر معاملہ. نہیں کافی میں نے بھی اس میں تھوڑا سا اپنا کنٹریبیوشن کر دیا تھا. جی سر سب کنٹینیو کریں پھر آپ کا رہ گیا تھا. اچھا معذرت خواہ ہوں سب سے سامعین ناظرین سے اور دونوں گیسٹ کے لیے. اچھا یاسر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ میری آواز کہاں پر بند ہوئی تھی؟ جی آپ کی آواز جب آپ میڈیکل کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ ماں یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے اور اپنے بچے کے لیے سارے جو اذیتیں ہیں حمل کے دوران بھی اور دیگر اس کی خوراک کا جی بھی جی خیال بہت کرتی شکریہ. ہے اس کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کھاتی ہے. یہاں تو تک آپ پہنچ. میں یہ بتا رہا تھا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جب بچہ 5 یا 6 ماہ کا ہو جاتا ہے آپ کی آواز پھر اس کٹ رہی ہے بریک ہو رہی ہے. آپ بھی اوپر والی اچھا چھت پہ آ جائیں میری طرف. یاسر نہیں صاحب میں کنٹینیو ایسی جگہ ہوں جہاں پر رکھیں. سگنل بالکل ٹھیک ہے اور فیصل صاحب کو آواز آ رہی ہے. مسئلہ آپ کا کنٹینیو ہے؟ نہیں کنٹینیو ابھی رکھیں یاسر. اچھا سامعین زرق بھائی ناظرین ابھی کنٹینیو رکھیں. آف دی ریکارڈ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی جب لائیو ہم لوگ آتے ہیں تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں بالکل سگنل کلیئر ہو. تو یاسر صاحب اس لیے تھوڑا سا مجھ پہ اعتراض کریں حالانکہ مسئلہ ان کی طرف ہی ہے. خیر موضوع کو جاری رکھتے ہیں. اچھا میں حمل کے دوران ماں کا کردار بتا رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے بچے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور کیا کیا اسے پریکاشنز کرنی پڑتی ہیں, کیا کیا دیکھ بھال اسے کرنی پڑتی ہے. تو باپ سے زیادہ ماں جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہوتی ہے بچے کے ساتھ اور اسی وجہ سے بچے کی رغبت زیادہ جو ہے وہ ماں کی طرف ہوتی ہے. اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تب بھی باپ سے زیادہ ماں کا زیادہ کردار ہوتا ہے اس کی پرورش میں, اس کو برنگ فورتھ کرنے میں, اس کی دیکھ بھال کرنے میں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پیدائش کے بعد 1.25 مہینہ جو ہے وہ اس وقت بھی وہ ایک اذیت سے گزر رہی ہوتی ہے, خون کا جاری رہنا ہوتا ہے اس میں. تو یہ بڑا سارا تکلیف دہ سارا ٹینیور ہوتا ہے جو ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے گزار رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں باپ جو ہے اس نے کمانا ہے اور لا کے کھلانا ہے, اور اسے وقت ملے تو پھر وہ اپنے ہونے والے بچے سے پیار کرتا ہے, اسے باتیں کرتا ہے. لیکن زیادہ تر وقت جو ہے وہ بچے کا ماں کے ساتھ گزرتا ہے, اور جہاں تک پاسبل ہو سکے ماں اسے سکھاتی رہتی ہے. تو یہ جو مقولہ ہم سنتے ہیں, ایک محاورہ ہم سنتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کیونکہ وہی اس کی اس ٹائم استاد ہوتی ہے اور بچہ شاگرد کے طور پر سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا اور بری صحبت میں رہ کر جب وہ بگڑ جاتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ میری پرورش کس طرح سے ہوئی, مجھے کیسے سنبھالا گیا, میں بیمار بھی ہوا ہوں گا, مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہوں گے, میری ماں رات کو جاگتی رہتی ہے, وقفے وقت سے جاگتی رہتی ہے کہ بچہ سو گیا ہے کیا کر رہا ہے, بچے نے کروٹ لی ہے تو کیوں لی ہے, وہ اٹھ کے رات کو روتا ہے, دودھ مانگتا ہے, ماں اٹھ کے اس کو دودھ پلاتی ہے. تو ماں کی زندگی جو ہے نا اولاد ہونے کے بعد جو ہے اس کی صحیح نیند ہی نہیں پوری ہوتی, میں یہ کہوں گا. ٹھیک ہے, تو ماں جو ہے اگر خداوند نے حکم دی ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کر, تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ایک والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں سے کس طرح پیار کرتے ہیں اور کس طرح سے پرورش کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
اور امثال کی کتاب آپ پڑھیں تو خدا سلیمان بادشاہ کی معرفت بڑی بڑی حکمت کی باتیں جو ہے وہ ماں باپ کے تعلق سے کہتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کر، ماں باپ کی جو عزت نہیں کرتا ان کا کیا ہوتا ہے، اور جو بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر کچھ کرتا نہیں ہے یا اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے تو وہ اپنی ماں کے لیے رسوائی کا سبب ہوتا ہے۔ بہت سارے حوالے ہیں۔ اسی طرح عہد جدید میں پہلے جیسے میں ایک لائیو سیشن سن رہا تھا، یاسر بھائی کی بات سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ احکام عشرہ میں بھی ماں باپ کی عزت کا حکم ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے خداوند نے احکام عشرہ میں جو بنیادی احکام ہے، اخلاقی شریعت ہے، اس میں بھی خداوند نے یہ حکم دیا ہوا ہے۔ اور پھر جب ہم عہد جدید پڑھتے ہیں تو پھر یسوع مسیح نے اس کو مقرر بھی کیا ہے۔ پھر پولس بھی اور دیگر جو رسول ہیں وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ نافرمان جو ہیں ماں باپ کے، وہ پھر دوست میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لیے رسوائی ہے جو ابدی موت ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ آج مدرس ڈے ہے تو لہٰذا میں مدر کی ہی بات کروں گا۔ اگر ہم عہد جدید پڑھیں تو پولس یہ کہتا ہے کہ جو شخص باپ اور ماں کی عزت کرتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی۔ اس طرح عہد عتیق میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کو خداوند کئی سال زمینی زندگی میں دے دے، تو وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ اگر اس کے پیرنٹس اسے کچھ کہہ رہے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس پر چھڑی چلاتے ہیں، تو وہ اس کو ایسا نہ لیں کہ وہ اس پر کسی چیز کی کھار نکال رہے ہیں یا وہ اچھے پیرنٹس نہیں ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کے بھلے کے لیے ہیں۔ یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا باپ ہے اگر اس کو سرپرستی کے طور پر ماں کو بھی لے لیا جائے، تو کیا کوئی ایسی ماں ہے کہ جس کا بچہ جو ہے وہ اسے انڈا مانگے اور وہ اس کو بچھو دے دے؟ بالکل نہیں۔ ماں باپ نے اس کی پرورش کی ہوتی ہے اور ان کے ملاپ سے ہی وہ جنم لیتا ہے، تو وہ اس سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی بہت ہی شریر قسم کے پیرنٹس ہوں گے جو دنیا داری میں لگے ہوں گے، وہ شاید پرواہ نہ کرتے ہوں، لیکن 99% جو ہے وہ ماں باپ اپنے بچے سے پیار ہی کرتے ہیں، پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں۔ ماں باپ ہمیشہ بچے کا اچھا سوچتے ہیں۔ اب مسئلہ آج کل کے دور میں یہ ہے کہ چونکہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں اور ہم اتنا پڑھ لکھ گئے ہیں، یہ میں طنزیہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ کے ان کے پاؤں دبائیں، ان کا حال چال پوچھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں۔ وہ ماں باپ جو بچپن میں آپ سے باتیں کرتے رہتے تھے اس لیے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بور نہ ہو یا ٹیلنٹڈ ہو، بڑا ہو کے ٹاکیٹو ہو، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے کنسرنس مختلف ہو جاتے ہیں، ہم ماں باپ کو بھول ہی جاتے ہیں، ہم گھر کا نوکر سمجھ لیتے ہیں ان کو کہ بلایا، کام پڑا تو بلا لیا ورنہ نہ بلایا۔ تو ماں باپ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے بعد، خدا کی ذات کے بعد ان کا رتبہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماں باپ کی ضرور عزت کریں، ماں جو ہے اس کو رسپیکٹ دیں، اس کی تحقیر نہ کریں باتوں باتوں میں۔ ہم پڑھے لکھے جو ہے نا اکثر کہہ دیتے ہیں جناب کہ نہیں جی نہیں اسی جدید دور چ رہنے، تہاڈا زمانہ سی، ہن انج نہیں ہوندا، ہن انج ہوندا ہے، تسی غلط کہہ رہے ہو، میں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، انہوں نے ایک زندگی کا حصہ گزارا ہوتا ہے، وہ آپ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک مووی سر آپ نے دیکھی ہوگی باغبان، یاسر صاحب اور فیصل صاحب، باغبان بڑی زبردست مووی بالی ووڈ کی ہے، امیتابھ بچن کی، اس کے ساتھ ہیما مالنی ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ مووی جب بھی میں دیکھتا ہوں نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر جب تک ماں باپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تب ڈیڈی ڈیڈی ممی ممی کہہ کے ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لیکن جو ہی وہ بڑے ہو جاتے ہیں
سوشل میڈیا سے لنکڈ، بزنس سے لنکڈ اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس ماں باپ کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. ماں باپ کو چیز مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اٹس اوکے ڈیڈ، ہو جائے گا، میں کروا دوں گا، میں فلاں کو بھیج دوں گا. تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. تو اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. آئی کنڈیم سچ تھنکنگ. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی مسیحی ہیں یا کسی بھی اس میں کوئی دین کی بات ہی نہیں ہے، ویسے کسی بھی مذہب سے جو تعلق رکھتا ہے اپنے ماں باپ کی ضرور رسپیکٹ کریں. تو جناب یہ ہے میرا موقف، ٹھیک ہے، کہ کلام مقدس کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور کچھ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں کہ ایک ماں جو ہے وہ کس طرح اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے. لہذا بچے کسی بھی عمر میں ہوں اپنے ماں باپ کا ہاتھ، اپنی ماں کا ہاتھ کبھی بھی نہ چھوڑیں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ایک کزن ہے دور کے، ان کا باپ جو ہے اپنی بیوی کو یعنی ان کی ماں کو مارا کرتا تھا. تب وہ چھوٹے تھے اور ان کو یہ بات بری لگتی تھی، معیوب لگتی تھی. لیکن جو ہی بڑے ہوئے وہ اور جب ان کو ریئلائز ہوا کہ ناؤ وی شوڈ ڈو سم تھنگ، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے باپ کو منع کرنا شروع کر دیا اور بات بات پہ اپنے باپ کو ٹوکا کرتے تھے، اپنی ماں کو نہیں، کیونکہ وہ بلا وجہ جو ہے اپنی بیوی پہ تشدد کرتا تھا. تو میں سلیوٹ کرتا ہوں ایسے بچوں کو کہ جو غلط کام ہونے پر اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہیں. تو بہت شکریہ جی. امید کرتا ہوں کہ میرا موقف آپ کے دل کو ٹچ کیا ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی پوری حیات والدین جب تک آپ کے ساتھ ہیں ان کی بات ضرور سنیں. 24 گھنٹوں میں جو ہیں ان کے ساتھ 3-4 گھنٹے ضرور سپینڈ کریں. آپ کا وقت گزارنا ماں باپ کے ساتھ آپ کی عمر کی درازی اور آپ کے ماں باپ کی عمر کی درازی بھی لے کے آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ وقت نہیں دیں گے تو پیرنٹس جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بستر پہ پڑے رہتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ باتیں کریں گے، خوش ہوں گے، تو اس خوشی کے سبب جو ہے وہ ان کی ہڈیوں میں جان رہے گی. جب آپ ان کو فروٹس لا کے دیں گے، جب آپ ان کو جو خوراک وہ ان کے لیے ضروری ہے، مطلب بڑھاپے میں بیماریاں ہوتی ہیں، جو ان کے لیے نیڈز ہیں وہ پوری کریں. آپ چھوٹی چھوٹی ماں نیڈس باپ ہوتی کا، ہیں. جی ماں باپ کا جو سایہ ہے وہ ہمیشہ آپ کے اوپر جب رہے گا تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ سرفراز رہیں گے، خوش رہیں گے، اور پھر آخرت میں تو اس کا اجر جو ہے وہ ہے ہی ہے. تو اب میں موقع دیتا ہوں جناب فیصل صاحب کو کہ وہ یوم مادر پر ماں کے تعلق سے چند ایک باتیں کہیں، لیکن پیشتر اس سے کہ وہ چند باتیں کہیں، میں چاہتا ہوں کہ فیصل صاحب آپ ماں کے تعلق سے گیت سنائیں اپنی پیاری سی آواز. سر میرا گلا بہت خراب ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا پلیز. سوری میرا میرا نا گلا نہیں ٹھیک سر ہے، جی، میں اس کے تہاڈی لیے آواز کوئی گل نہیں، تھوڑا جہا سنا دو، مکھڑا سنا دیو، مجھے لیکن ضرور پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے، اور ذرا مائک میں سنائیے گا. اچھا چلے یاسر بھائی سے اتنی دیر تک موقف لے لیں، میں یاد کر لوں. چلیں آپ گلا کھول لیں تب تک، ٹھیک ہے جی. یاسر بھائی آپ چند الفاظ میں جو ہے وہ ماں پر روشنی ڈالیں، کتاب مقدس کی روشنی. جی بہت تھینک یو جی زرد صاحب. تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اس سے قبل بھی ہم لائیو اسٹریم پہ آ چکے تھے اور وہاں پر میرے نیٹ کے کچھ ایشو تھے، اس لیے میں بات مکمل نہیں کر سکا. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور ابھی میں کوشش کروں گا کہ میں انہی باتوں کو بالکل مختصر طور پر بیان کروں. تو اس سے قبل میں نے بھی بتایا تھا کہ آج جب ہم ایک اپنے پرسنل گفتگو میں بات کر رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا کہ یہ تو بت پرستوں کا تہوار ہے جو مدر ڈے ہے. تو پھر وہ بات ان سے مکمل نہیں ہو سکی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح ہندو مذہب میں کچھ ماؤں کی پوجا کی جاتی ہے، جن میں کچھ اگر آپ کو یاد ہو کالی ماتا، شیراں والی ماں اور دیگر اس طرح کی جو ہیں ان کے مذہب میں ان کی عبادت کرتے ہیں. اس طور سے تو بت پرستی ہو سکتی ہے،
اتفاق ان کی بات سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں آج اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بنایا گیا ہے، اور کسی بت پرستی کے طور پر نہیں، بلکہ جو انسان کے جذبات ہیں اور ان کا جو اظہار کیا گیا مختلف طریقوں سے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ عزت دینی چاہیے۔ آج چونکہ ماں کا دن تھا، اس لیے زیادہ محبت پھر ماں کے لیے لوگوں نے جو شیئر کی ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ میں نے بھی آج صبح جب میں اٹھا ہوں تو اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ایک تصویر لی اور اس کو پھر فیس بک پہ اپلوڈ کیا تھا، اور اس کے ساتھ میں نے ایک شعر بھی لکھا تھا: ماں ساتھ ہے تو قدرت بھی ساتھ ہے، ماں کے بغیر تو دن بھی رات ہے۔ تو اس کا تعلق میں نے اس طریقے سے سمجھا تھا کہ اگر ماں باپ کی عزت کی جائے تو خدا بھی آپ پہ مہربان ہوتا ہے، کیونکہ زرق بھائی سے قبل بتا چکے ہیں کہ یہ کلام مقدس میں جو کہ لکھا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ تیری عمر دراز کی جائے گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر خدا ہے جو وہ ساتھ ہے، اس لیے ماں کے ساتھ کی وجہ سے اگر اس کی عزت رسپیکٹ کی جاتی ہے تو پھر یہ برکت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ماں کے بغیر تو دن بھی رات ہے، یعنی کہ وہ آپ کی رہنمائی، ماں بہت سی باتوں میں، بہت سی زندگی کے پہلوؤں میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے، تو رہنمائی کے بغیر بندہ پھر تاریکی میں جائے گا۔ اور جب دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے تو ماؤں کا نمونہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شریعت میں سے جو آیات تھی وہ بتاتی تھیں اور اس طریقے سے بچے کی تربیت کرتی تھی۔ کچھ کا ذکر پاسٹر ایڈگر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ قوم جو بنی اسرائیل تھی ان کا جو طریقہ کار تھا ماؤں کا وہ فرق تھا آج کے دور کی نسبت، یعنی کہ وہ جب حملہ ہوتی تھی اس وقت ہی وہ خدا کے کلام کو زیادہ جس طرح کی قرات کی صورت میں پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے وہ پڑھتی تھی تاکہ اس کا اثر ہے جو وہ بچے تک پہنچے۔ خیر، ان باتوں سے آپ واقف ہوں گے۔ میں جو یہاں پہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عہد عتیق اور عہد جدید میں ماں کو ایک خاص مقام اور ایک خاص رتبہ حاصل ہے۔ پیدائش کی ہی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو تیسرے باب کی 20 آیت میں حوا کا ذکر ہے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ پہلی ماں جو ہمیں بائبل مقدس میں سے نظر آتی ہے وہ حوا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ماں کی عزت اور عظیم کے تعلق سے کہ ان کی تابع داری کرنی ہے، تو وہ احکام عشرہ میں ہمیں خدا کا جو حکم ہے، جو 10 احکام خدا باپ نے اپنے بندہ موسیٰ کو اپنے ہاتھ سے لے کر دیے تھے، ان میں یہ حکم تھا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور یہاں پر باپ کا لفظ پہلے ہے اور ماں کا بعد میں ہے۔ تو میں جب اس پہ غور کر رہا تھا کہ باپ کا نام کیوں پہلے آیا ہے، اکثر ہم بولتے ہیں تو ماں باپ بولتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کرنا، تو باپ کے ساتھ جو برکات ہیں وہ مشروط ہیں کہ برکت ہے جو بچوں کو وہ باپ ہی دیتا ہے، اور بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں پر بھی برکت دی گئی ہے تو باپ نے ہی برکت دی ہے۔ اور اس کے لیے اگر میں اگزامپل آپ کو پیش کرنا چاہوں تو پھر اسحاق کی دیکھ سکتے ہیں کہ اسحاق نے جب برکت دی تو اس کی ماں نے کوشش کی کہ میں یہ برکت اپنے بیٹے یعقوب کو دلواؤں، اور عیساؤ اس برکت کو حاصل نہیں کر سکا۔ یعقوب نے بے شک اس نے دھوکے سے کی، لیکن یہ برکت کا جو ذریعہ تھا وہ باپ تھا۔ اور اسی طریقے سے پھر حضرت صاحب تو میرے خیال لیفٹ ہو گئے، اسی طریقے سے پھر جب دیکھتے ہیں کہ آگے یعقوب اپنے بچوں کو برکت دیتا ہے تو وہاں پر ماں نہیں بلکہ باپ برکت کر رہی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر دونوں کی عزت کا حکم دیا گیا ہے۔ آج چونکہ موضوع ہمارا ماں کے تعلق سے ہے تو اس لیے ماں کی عزت جو ہے وہ 10 احکام میں ہمیں حکم ہے کہ ماں کی عزت کرنی ہے، اور یہ خروج 20 باب کی 12 آیت میں یہ حکم درج ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے سزا ہے، بلکہ جب ہم شریعت میں ہی پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے تو اس کو
جو ہے وہ بزرگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ اس کو لے جا کے سنسار کریں، لیکن ایسا کوئی واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی کو اس نافرمانی کے تعلق سے سنسار کیا گیا ہو، لیکن پھر بھی اس میں ہمیں ماں باپ کی جو ہے وہ محبت نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے نافرمان بچوں کو بھی یعنی کہ سزا دلوانا پسند نہیں۔ اس کے علاوہ جب دیکھتے ہیں تو ماں ہے جو وہ مختلف طریقوں سے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اس کے لیے بھی کلام خدا میں لکھا ہوا ہے۔ امثال 31 کی جب پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لیمویل بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس نے وہ باتیں بیان کی جو اس نے اپنی ماں سے سیکھی تھی، وہ باتیں جو اس نے ماں سے سیکھی تھی ان کا تذکرہ اس میں پھر کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی حکم تھا کہ اپنی ماں کی جو تعلیم ہے اس کو رد نہیں کرنا، یہ بھی ہمیں امثال پہلے باب کی 8ویں آیت میں ملتا ہے بیان کہ اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کرے۔ تو اس لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے بار بار یہ نصیحت کرتا ہے اور یہ تربیت ہماری کرتا ہے کہ ہمیں ماں کی عزت کرنی ہے، تو اس لیے یہ بہت ایک ضروری بات ہے۔ اس کے لیے ماں چونکہ فکر مند ہوتی ہے تو اس لیے کچھ یہاں پر اصلاحی طور پر بھی یعنی کہ اصلاح کے طور پر بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ قضات کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں 5 کی 7 میں تو وہاں پر دبورہ کو ایک قوم کی جو ماں ہونے کا درجہ حاصل ہے، اور اسی طریقے سے جب ہم غلطیوں کے نام خط کو پڑھتے ہیں تو چوتھے باب کی جو 26 آیت ہے وہاں پر لکھا ہے کہ جو عالم بالا کی جو یروشلم ہے وہ ہماری ماں ہے، اس لیے یہ تشبیہی طور پر اور اصطلاحی طور پر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ اور ماں کے جو درد ہیں، جو اذیتیں ہیں اور جو درد صاحب بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کر چکے ہیں، تو میں بھی یہاں پر ایک آپ کو ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا۔ یوحنا 16 کی 21 میں لکھا ہے کہ جب ماں جننے کو ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ درد اور اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن جب اس کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ سارا غم بھول جاتی ہے، یعنی کہ وہ خوشی پاتی ہے اس سے۔ اس کے علاوہ جب میں اس پہ غور کر رہا تھا تو ماں کا چونکہ تعلق ایک خاندان کی افزائش، ماں اور باپ جو ایک خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ خاندان جب ایک شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں تو اس وقت ہی خاندان کا آغاز ہوتا ہے، جس طرح آدم اور حوا کو تھا یعنی کہ وہ پہلا جو جوڑا تھا انسانی جوڑا، کہ جب خدا نے ان کو برکت دی کہ پلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، تو یہ شادی شدہ جو زندگی تھی ان کی یہ پہلا خاندان تھا، اور ابلیس نے جو کوشش کی کہ اسی خاندان پہ پہلا حملہ بھی اس نے اس خاندان کو توڑنے کے لیے کیا اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور حوا کو اس نے بہکا بھی دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ابلیس ہے جو وہ ہمارے خاندان پہ حملہ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے، تو ماں کا اس میں خاص کردار ہوتا ہے۔ اگر ہوا اس کے بہکاوے میں نہ آتی تو شاید وہ اس گناہ کے مرتکب نہ ہوتے جو آج ساری نسل انسانی فطرتی طور پر اس گناہ سے نجات کے لیے خدا یسوع مسیح کے پاس آتی ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے، میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماں کا ہے جو وہ خاص ایک کردار ہوتا ہے، تو ابلیس کے حملوں کا بھی اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے خدا ہے جو وہ بھی اپنے آپ کو بطور ماں کے متعارف کرواتا ہے خدا کے کلام میں سے، اس کی یہ اہمیت ہے۔ اور یسایہ 49 کی 15 جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے؟ ہاں شاید وہ بھول جائے، خدا کہتا ہے کہ ہاں شاید وہ بھول جائے لیکن میں تجھے نہ بھولوں۔ تو خدا ہے جو وہ بالکل ایک ماں کی طرح ہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور اسی کتاب میں 66 کی 13 یعنی یسایہ 66 13 میں بھی لکھا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں بھی تمہیں دلاسا دوں گا۔
میں ان باتوں کو جب دیکھ رہا تھا تو ماں کی جو خاص اہمیت ہے اور جو مقام ہے وہ خدا نے بھی اپنے لیے ماں کا ہی جو لفظ ہے وہ انتخاب کیا ہے کہ ماں کی طرح. اور جس طرح زرد صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی باپ ایسا نہیں کہ جو اس کا بیٹا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے, اگر روٹی مانگے تو پتھر دے, انڈا مانگے تو اسے بچھو دے. اس طریقے سے جس طرح باپ نہیں چاہتا اسی طرح ماں بھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بچے کی تربیت ہے جو وہ غلط طریقے سے کرے, بلکہ اس کے اندر ایک بڑا ایسا دل ہوتا ہے کہ وہ بچے کی ہر ممکن طور پر بھلائی چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ دنیا کا جو ہے وہ عظیم ترین انسان بنے. اس کے بعد اس کی جو فکر مندی ہے وہ ان ساری باتوں سے ہمیں نظر آتی ہے. میرا خیال ہے کہ ٹائم بھی کافی ہو گیا, میں اسی پہ اینڈ کروں گا کہ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ماں ہے اس کے مقام کو پہچاننا چاہیے, اور خدا نے جو حکم دیا ہے اس کی روشنی میں ہمیں ماں باپ کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے, ان کی تابع داری کرنی چاہیے, ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے, اور بالکل جو خدا بھی اپنے لیے درست الفاظ استعمال کرتا ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے. تو میں اس پہ وائنڈ اپ کروں گا کہ اور اس کا خاندان کے ساتھ تعلق ہے, اور ابلیس ہمیشہ خاندان کو تباہ کرنا چاہتا ہے, اور اس لیے ماؤں کو بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ خدا کے کلام کی روشنی میں کریں. جی شکریہ جی آمین ضرور. آمین آمین. جی یہ تھے یاسر صاحب, بہت اچھا ماں کے تعلق سے انہوں نے بیان کیا. کلام مقدس کی روشنی میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ماں کی دعا کے تعلق سے. شاعر کہتا ہے, لاکھ گرد اپنے یعنی ارد گرد, لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچوں, ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی. تو اب میں موقع دیتا ہوں پاسٹر فیصل کو کہ وہ ماں کی عظمت میں ایک گیت پیش کریں. جی فیصل صاحب. سر گیت پورا تو نہیں آتا مجھے, لیکن ایک انترا گاؤں گا گلے خراب کی ہاں وجہ سے. لیکن اپنی آواز اونچی تھوڑی رکھیں. گلا خراب کی وجہ سے میں نے کہا میں ایک انترا گا دوں گا چھوٹا سا, جتنا بھی مجھے آتا ہے. جی جی سر. گلا اجازت نہیں دے رہا. چلیں جی. ماں میں تو صدقے تیرے, ماں میں تو واری تیرے, تو یہوہ کا سچا انعام. ماں 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 کتنا میٹھا ہے ماں تیرا نام, کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام, کتنا میٹھا ہے ماں تیرا نام, کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام. تو نے جنم دیا, دودھ اپنا دیا, تو ہاللیلویا. نے جنم دیا, دودھ اپنا دیا, کیسے بھولوں میں تیرا مقام. واہ جی واہ, ماں کیا بات ہے کیا بات. ماں 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 کتنا میٹھا ہے ماں تیرا نام, کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام. زرک صاحب. فیصل صاحب بہت خوش الحان ہے آپ, بہت پیاری آواز ہے. خداوند آپ کے گلے کو اور زیادہ کھولے اور لاکھوں میں گائیں آپ. اچھا جی یاسر صاحب, کیا جی سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ بالکل بالکل. یاسر صاحب ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی جی آپ ماں باپ کی عزت کی بات کرتے ہیں, تو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں, اور وہاں پر ذکر بھی ہے کہ میں ماں کو
بچے سے جدا کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس اعتراض کا آپ جواب دیجئے پلیز. جی اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ باپ اور ماں کی جو عزت کا ہے جو وہ خدا نے خود ہی حکم دیا ہے. اور چونکہ خداوند یسوع مسیح کو ہم آمین اپنے آمین. ثانی لیتے ہیں تو اس لیے خدا پھر اپنے کلام کے خلاف تو نہیں بات کر سکتے نا. یہاں پر اس بات کو بیان اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ آ جاتا ہے. اگر کوئی جس طرح لکھا ہے نا کہ مجھے اب وہ آیت یاد نہیں آ رہی جہاں پر ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھ سے زیادہ کوئی عزیز رکھتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں ہے. جی جی اسی جی جی. طریقے سے اس کا جو کوئی ایمان کے اپنے ساتھ عزیزوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے, ہاں شاید جو اسی کوئی طریقے اپنے سے رشتہ داروں کو. ہاں وہ ابھی مجھے یاد نہیں تھی اس لیے آپ نے اچھا کیا رہنمائی کر دی تاکہ وضاحت ہوگی. تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے ماں باپ ہمارے جو ہیں جو وہ ہمیں غلط تعلیم دیں گے بت پرستی کی یا ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے تو یہاں پر پھر ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ بھی عزت احترام کے دائرے میں رہ کر. اور بے شک ہم ان سے راہیں اپنی جدا کر سکتے ہیں ایمان کے تعلق سے. ابھی یہ ہے کہ ہم چونکہ مسیحی ہیں ہمارے لیے وہ مشکل نہیں ہے. اگر کوئی دوسرے مذہب میں سے آتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. مثلا کہ اگر دیکھیں آپ اہل اسلام میں سے مسیحی بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر خدا کی تابع داری کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا نا, اس کی راہیں جدا ہو زبردست جائیں گی. زبردست. ہاں، اس طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی بات بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو کوئی خداوند مسیح کو قبول کرے گا تو ظاہر ہے وہ پھر ماں اور بچہ جدا ہو جائیں گے کیونکہ اس نے اپنے ایمان کو عزیز رکھ کر خدا کی اس نے فرما برداری کی ہے. اسی طریقے سے میں اس کو ڈیفائن کر سکتا تھا جو میں نے بہت زبردست یاسر صاحب, خداوند آپ کو اور زیادہ حکمت دانائی دے. بہت بہتر انداز سے آپ نے جواب دیا ہے. اچھا فیصل صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی. اچھا, بڑا سمپل سا اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے ہم سے. وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے واز دیتے ہوئے کہا کہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرا بھائی. جب ان کے ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور ایک شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے کہا کہ وہ آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے, تو یسوع مسیح نے کہا کہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرا بھائی. میری ماں اور میرا بھائی وہی ہیں جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں. تو کیا اس میں خداوند جو ہے اپنی ماں اور بھائی کی عزت نہیں کر رہے؟ کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ سر بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح تمثیل سنا رہے تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ جی تیرے ماں بہن بھائی جو ہے نا وہ باہر آئے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے زیادہ ترجیح جو دی ہے نا وہ ان لوگوں کو دی ہے جو خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہے یا ان کی عزت نہیں کر رہے یا وہ گئے نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ پیورٹی جو تھی وہ ان کے سامنے ایک مشن تھا. یسوع مسیح جو ہے وہ ایک مشن پہ تھے اور ضرور تھا کہ وہ پہلے اپنے اس مشن کو کمپلیٹ کرے. ان کے لیے جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا پہلے وہ مقصد تھا. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جی وہاں پر ان کو نگلیکٹ کر دیا گیا یا ان کی عزت نہیں کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہو سکتی ہے اور اخلاق کا ایک اچھا نمونہ وہ خداوند یسوع مسیح سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ باتیں کرنا میرے سامنے فضول سی بات ہے. بہت زبردست فیصل صاحب, بہت عمدہ جواب دیا. اچھا یاسر صاحب, آپ سے سوال ہے, سمپل ہے جی جی اور میں پر امید ہوں کہ آپ جواب رکھتے ہوں گے. جب یسوع مسیح ایک جگہ پر لے کے جا رہے تھے اپنے شاگردوں کو, تو ان میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ میرے باپ کی رحلت ہو گئی ہے تو میں ذرا اسے دفناؤں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مردوں کو اپنے مردے دفنانے دیں. تو کیا اس میں بھی یسوع مسیح
ان کی عزت کرنے کے لیے ان کو عزت نہ کرنے کے لیے تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے اور اس کی ضرورت بھی تھی. میں جو اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہی، اور فرما برداری تو جب وہ زندہ ہیں اس وقت ان کی عزت کریں، ان کی فرما برداری کریں. لیکن جب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو طلب تو اتنی دیر ہی ہے نا کہ جتنی دیر تک انسان یہاں پر دنیا میں رہتا ہے. کیونکہ جب ہم شادی پہ دیکھتے ہیں، جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ کو موت جدا نہ کرے آپ ایک بدن ہے، شوہر اور بیوی. تو اس میں اب وہ اس کی جو ڈیتھ ہوگی اس کے بعد کی، اس میں کوئی انسان ہے یعنی کہ اس کو بنیاد بنا کر بہانہ بنا سکتا ہے کہ وہ خدمت کے کام میں جب لگا ہے تو پھر وہ بہانے بازی سے عذر بیان اچھا کر یس سب سکتا مائک میں بولیں ذرا. ہے. اچھا جی، ابھی آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ جی جی واضح ہے. اچھا اوکے اوکے جی. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کچھ بندہ عذر بہانہ بنا کے تو خدمت سے پیچھے ہٹ سکتا ہے کہ میں پیچھے چلا جاؤں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی بےزتی اس نے اپنے باپ کی کر دی ہے کہ وہ جا کے اس کو دفنائے گا نہیں. یعنی کہ وہ یہ بہت ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ جو وہ اپنے تعلق کو قائم رکھے. اس کی زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کی کہ وہ دوسرے کاموں کو بہانہ بنا کے پیش کرے. بہت شکریہ یاسر صاحب. اچھا فیصل صاحب، بڑا سمپل سوال ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح اپنی ماں کو عورت کہہ کے پکارتے تھے. بھائی وہ ماں نہیں کہتے تھے تو وہ عزت نہیں کرتے تھے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر پہلے 10 دن دے پھر آپ تیاری پوری کر لیں گے بابا سے. جی جی جی، دونوں بھائیوں میں سے جو بھی آنسر کرنا چاہے. یہاں پر عورت کا جو لفظ ہے وہ کوئی بدتمیزی کے زمرے میں نہیں آتا ہے. جی ایک جی بالکل عورت کا بالکل. اگر عورت کہا جائے تو یہ اس کی انسلٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر اس کو آپ انگلش میں لیں گے تو اس کا جو میننگ نکلے گا وہ ہے لیڈی یا میڈم یا محترمہ. زبردست زبردست. ٹھیک ہے، تو یہ بدتمیزی کے زمرے میں نہیں آتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی مسیح نے اپنی ماں کو جو ہے نا وہ عورت کہہ کے بلایا. تو یہ سر میرے لحاظ سے اور گرامر کے لحاظ سے اگر ہم لفظوں کی گرامر کو دیکھیں بالکل تو بالکل. یہ اور اس بدتمیزی. زمانے میں یہ قابل قبول تھا. اور ریئیکشن کے طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا ماں کا کوئی ایسا ریئیکشن نہیں کہ لو جی میں نے عورت کیوں کہہ دیتا. یہ بالکل. اچھا کلچر وائز جو ہے نا. جی جی سر اس کے ساتھ ایک اور بات اپنے موجودہ دور کی کروں گا. جی. سم ٹائم آپ تقریباً کوئی 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ جو ہے نا وہ اپنے باپ کو چاچا بولتے تھے، ماں کو چاچی بولتے تھے. صحیح. پا بھی بالکل ایسے کہندے ہی. سن. پا بھی کہندے باپ سی کو پا. بالکل. تو کیا اس کا مطلب نکالیں گے؟ بالکل بالکل. کیا وہ بدتمیزی بھائی کر رہے ہوندا کوئی بندہ ہوئے تو کہے گا تیرا پا لگتا ہے. ہیں؟ تو اس اچھا طرح سے فیصل کہ صاحب، اس یہ کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات اس میں ایڈ کروں کہ یسوع مسیح کچھ بھی کلام کرتے تھے اس میں حکمت ہوتی تھی. آمین. یس بالکل سر اچھا بالکل. پیدائش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مقدسہ مریم کو غالباً پیدائش 3 باب میں 3:15 میں شاید تو اس میں عورت کا بالکل ذکر ہے کہ عورت تیرے سر کو جی میں بالکل تیرے اور عورت عورت کے کی درمیان نسل، عداوت ڈالوں گا. تیرے اور اور عورت کی نسل کے درمیان. جی جی. ہاں تو اس میں بالکل. یسوع مسیح جب عورت کہہ رہے ہیں تو یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہی عورت ہے جس کا ذکر پیدائش میں موجود ہے اور میں اس کی نسل ہوں. بالکل بے کیا شک خیال؟ گہری بات بالکل ہے. بالکل گہری بالکل. بات. میں بھی یہی بات ایڈ کرنے لگا تھا لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ بیان کیا ہے اور اس کا تعلق بالکل عورت کا اسی کے ساتھ ہی جا کے جڑتا ہے. پیدائش 3:15 والی آیت. جی جی. اور چونکہ مدرس ڈے ہے تو میں نے فیصل صاحب یاسر صاحب کوئی
مطلب تیاری کر کے میں نے ڈیسائیڈ نہیں تھا کیا کہ میں یہ سوال کروں، لیکن ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا کہ چونکہ اعتراض بھی ہوتے ہیں تو چلیں 4 اعتراض جو میں نے کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سامعین ہیں وہ سن کر ضرور برکت پائیں گے، ضرور ان کے ذہن میں بھی یہ بات اب بیٹھ جائے گی کہ ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ تو بہت شکریہ جی سننے والوں کا، اور آپ دونوں گیسٹ کا میں انتہائی ممنون ہوں کہ آج میں بیزی تھا اور پہلے لائیو سیشن ہوا تھا ساگر گل کی آئی ڈی پر، لیکن ڈسٹورشن تھی اس پہ۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج چونکہ مدرس ڈے ہے، لوگ زیادہ تر گھر ہی تھے اور انٹرنیٹ زیادہ یوز کر رہے تھے، تو یوزیج جب زیادہ ہو جاتے تو پھر سپیڈ کم ہو جاتی۔ تو خیر کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سیشن ہوا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہوا ہے، اور ذاتی طور پر میں نے جی میں نے کہا 2-4 باتیں لاسٹ میں کرنا چاہوں گا۔ جی جی فیصل صاحب، میں آپ بات کریں اور آپ ہی کلوز کر دیں اس کو، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، چونکہ آج کا جو موضوع ہمارا وہ کویشچن آنسرنگ والا تو نہیں تھا، مدرس ڈے کے تعلق سے ہے، تو آپ نے بھی کافی ابتدائی باتیں بتا دی ہیں کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، پھر آگے اس کی گروتھ، پھر نشو و نما، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یاسر صاحب نے بھی بتائی ہیں۔ اب میں یہ کہوں گا کہ ماں کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کر سکتے، اس کے لیے ماں کی محبت کے لیے پورا سال آپ کے لیے کام پڑ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ ایک دن ٹھہرا کے آپ اپنی ماں کو گفٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، آپ بڑی ایکسٹرا جو ہے نا وہ اپنی محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے، اس بالکل، سے عمل یہ بڑی منافقت ہے ہم میں۔ ہاں، یہ انف نہیں ہے کہ کچھ لوگ منافقت بھی کرتے ہیں ان دنوں میں، کافی مطلب کہ شو مارنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھو جی میں اپنی ماں واسطے لے کے، تو جو باقی دن ہوتے ہیں اس میں مطلب وہ نہیں رسپیکٹ ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اور میں بہت سارے لوگوں کو پریکٹیکلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہے کہ اپنی ماں کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، آخر میں یہی کہوں گا کہ جن کے پاس ماں ہے اس کو اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے پاس ماں نہیں ہے، مجھے قدر ہے اس بات کی۔ میں اس وقت تقریباً 6-7 سال کا تھا جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، تو مجھے نہیں پتا کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ماں کی گود میں ماں کے ساتھ کس طرح مطلب کہ جیسے بچے کرتے ہیں۔ جب میں ان دنوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، اندر سے بڑا رو رہا ہوتا ہوں، کاش میری بھی ماں ہوتی، کاش میں بھی اپنی ماں کے لیے فلاں چیز لے کے آتا، کاش میں بھی ایسے کرتا، کاش میں بھی ایسے کرتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو میں یہ آخر میں کہوں گا کہ جن کی مائیں زندہ ہیں پلیز خدا را ان کی قدر کریں، نہیں تو جب یہ چراغ بجھ جائے گا آپ کی زندگی میں بہت سارا اندھیرا ہو جائے گا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے۔ میں پریکٹیکل اپنی زندگی کا بتا رہا ہوں کہ مجھے چند باتیں یاد ہے اپنی زندگی کی کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو نشاط کالونی، مریم کالونی میں ہم رہتے تھے، تو کیتھولک چرچ میں ہمارا اسکول تھا، ہماری ماما نے وہاں پر چھوڑ کے آنا، ڈیوٹی بھی کرنی، پھر جب اسکول سے واپس آنے سے پہلے ہمارا کھانا شانا تیار ہوتا تھا، ہمارے جوتیوں کو مٹی تک نہیں لگنے دیتی تھی ہماری ماں۔ تو جب وہ چراغ بجھ گیا، کسی نے آ کے ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، کسی نے آ کے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم گندے پھیر رہے ہو، تم نے آج کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا، دھویا ہے نہیں دھویا، بس برا حال تھا۔ اور ہم نے بہت برا وقت دیکھا ہے ماں کے بغیر۔ آپ کی ماں ہے تو جہان سارا ہے، ماں کیا نہیں ہے بات ہے، کیا بات ہے۔ تو آپ کی دنیا اجڑ جائے گی۔ پلیز اپنی ماؤں کی قدر کریں، اپنی ماؤں سے محبت کریں۔ آپ نے درک بھائی ایک بات کی تھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے،
تو آج ہر بندہ موبائل لے کر گھسا ہوا اس کے اندر. ماں باپ منتظر ہوتے ہیں بچوں کے کہ کب وہ ہمیں وقت دیں گے. وہ آپ سے بڑی بڑی بالکل ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں. ہم بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرتے تھے، وہ پوری کرتے تھے. وہ پوری کرتے تھے، ہم بڑی ڈیمانڈیں کرتے تھے. آج وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار لیا جائے، کچھ ٹائم ہمیں دے دیا جائے، اور اپنے وقت سے وقت نکال کر اپنے ماں باپ کو وقت دیں. یقین کریں ان کی زندگی میں خوشحالی دیکھیے گا کیسی ہے، جو مسکراہٹ آئے گی. اور چھوٹی چھوٹی نیڈس ان کی پوری کریں. فروٹ وغیرہ جیسے پہلے آپ کہہ رہے تھے، تو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں آپ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی ان کی پوری کرتے رہیں گے، توجہ دیں گے ان کو، تو یقین کرے آپ نے اپنے ماں باپ کا دل جیت لیا. اگر ٹائم ہے تو میں ضرور ایک مثال دینا چاہوں گا. جی جی سر، امریکہ کے ضرور ضرور. سر امریکہ کے نا جو پہلے صدر تھے، اس کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، جارج واشنگٹن ایسے کر کے نام تھا اس کا. جارج بش. نہیں جارج واشنگٹن ایسے کر کے اس کا نام تھا، میرے ذہن سے اسکپ ہو رہا ہے. امریکہ جی کا چلیں آپ ٹھیک پہلا چلیں. کہہ رہے ہیں، صدر تھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی نام. اچھا سر، وہ نا اس کو نا مارنے کے لیے نا برٹش آرمی نے ایک نا اساسن کو بھیجا. انہوں نے ہائر کیا کہ جارج کو ہم نے مارنا ہے، قتل کرنا ہے. تو جو شوٹر ہائر کیا گیا تھا وہ دنیا کا بہترین شوٹر تھا. اس کا نشانہ 1 ملی میٹر جہاں اس نے اپنا نشانہ باندھنا ہے نا، 1 ملی میٹر نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، ڈائریکٹ ادھر ہی لگے گا جہاں پہ وہ نشانہ لگائے. تو اس بندے کو انہوں نے پوری پلاننگ بتا دی کہ جارج جو ہے نا وہ اپنے گھر سے اس طرح سے نکلتا ہے واک کرنے کے لیے گھوڑے پہ. تو انہوں نے روٹ سارا بتا دیا. اب وہ بندہ جو شوٹر ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے کب یہ باہر نکلے اور کب میں اس کو شوٹ کروں. تو جارج واشنگٹن جیسے ہی باہر نکلتا ہے، وہ جو شوٹر ہوتا ہے پہلا فائر کرتا ہے تو اس کے سینے پہ لگتا ہے، اور جارج واشنگٹن جو ہے نا وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گرتا ہے اور اپنے کپڑے جھاڑتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح 3 بار ہوتا ہے. ایک بار بھی ویسے ہی ہوا، دوسری بار بھی ویسے ہی ہوا، تیسری بار جب اس کو فائر لگا ہے تو اس نے پھر ادھر ادھر دیکھا، کپڑے جھاڑے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور چلنا شروع کر دیا. اب وہ جو شوٹر ہے وہ حیران ہو گیا اور وہ اس کے گھوڑے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. وہ جب سامنے آیا تو اس نے جارج واشنگٹن سے سوال کیا. آپ کو پتا ہے کہ جو ریڈ انڈین ہوتے ہیں یہ اسپرٹ پہ بلیو نہیں کرتے. اچھا، اس نے جارج واشنگٹن سے سوال کیا کہ جارج واشنگٹن، میں دنیا کا سب سے بہترین شوٹر ہوں اور مجھے بلایا گیا اسپیشلی تجھے قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے. مجھے یہ بتا کہ تیرے اندر کون سی روح ہے؟ میں نے تجھے 3 فائر مارے ہیں، تو مرا کیوں؟ اور جارج واشنگٹن نے اپنی جب شرٹ کو دیکھا تو واقعی 3 فائر لگے تھے اس کے اور 3 نشان تھے. اور جارج واشنگٹن نے اس کو ہنس کے جواب دیا. اس نے کہا میں تجھے راز کی ایک بات بتاتا ہوں. اس نے کہا صبح فرسٹ ٹائم جب میں اٹھتا ہوں تو میری ماں مجھے روز فون کر کے یہ کہتی ہے کہ جارج، میں تیرے لیے ڈیلی پریئر کرتی ہوں، کیا بات ہے، کیا بات. میں تیرے لیے کیا کرتی ہوں، ڈیلی دعائیں کرتی ہوں. اور اس نے کہا کہ یہ میری ماں کی دعاؤں نے مجھے بچایا. کیا بات ہے، کیا بات. آپ کی ماں کی جو دعائیں ہیں، جب آپ اس کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، یقین کر ماں کی ویسے ہی محبت انکنڈیشنل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ کریں گے تو ماں محبت کرے گی، نہیں. آپ نہ بھی کریں وہ پھر بھی آپ کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہے. بالکل بالکل، آپ کے ماں لیے کی پھر محبت کا بھی کوئی اچھی نعم البدل ہی نہیں ہے. جی. تو ماں کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کے لیے پروٹیکشن کا کام کرتی ہیں، آپ ہالےلویا. کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، آپ کو کور کرتی ہیں. تو خدا را آخر میں یہی کہوں گا کہ ماں باپ کی دعائیں لیں، بد دعائیں اور شیشے نہ لیں. اگر اس کے منہ سے کوئی الفاظ نکل گئے تو وہ آپ کی زندگی کو برباد بھی کر سکتے. ہوئے ہوئے ہوئے. اگر آپ نے ان کی زبردست. آنکھوں میں
اگر آپ ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنے ہیں تو آپ نے سب سے بڑا گناہ کیا، سب سے بڑی غلطی کی ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کے آنسو آئے. سو زبردست یہی کہوں گا، زبردست. اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی، پیرنٹس کی کوئی دن مقرر نہ کریں، سارے دن ان کے لیے ہی ہیں، جی جی جتنا ہو بالکل سکتا ہے ان کے بالکل. ساتھ لو کریں. سر ایک تو میں انگلش کا مقولہ ہے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے. ٹھیک ہے. اور ایک انگلش کا مقولہ ہے جی، ہوم ہوم از ود موم. سنا ہوگا آپ نے. تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے. میری مدر جو ہیں وہ رحلت فرما چکی ہیں، کوئی 5 سال ہو چکے ہیں. اور میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. اور جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت ایک سائڈ پہ میں لیٹا ہوا تھا اور ایک ہی سائڈ پہ میں کروٹ لے کے نا لیٹا رہا. تو میرے کان سے جو ہے نا ریشہ بہنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور تقریباً وہ 18 سال تک مجھے وہ پرابلم بھی رہی ہے. گرمیوں میں چونکہ دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں وہ زیادہ بہنا شروع ہو جاتا تھا. پھر مدر میری جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی اور پھر میں ٹھیک بھی ہو جاتا تھا. لیکن پھر کبھی اچانک کوئی پرابلم ہونی تو پھر ریشہ بہ جانا. تو اس طرح ہوتا تھا میرے ساتھ. تو اس ٹینیور میں میری ماں نے بہت خدمت کی ہے میری، بڑا سنبھالا مجھے. میرے کان میں کاٹن ڈالنا، صاف کرنا، نہلانا جب تب میرے کان میں کاٹن ڈالنا، اسکول سے واپس آنا، کاٹن اتارنی، اس میں ریشہ ہونا، وہ صاف کرنا، بڑی دیکھ بھال کی ہے میری. اور چونکہ میں ایسی گھر میں چیز چھوٹا اور میرا زیادہ پیار جو ہے نا وہ ماں مجھ سے کرتی تھی. چھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ لاڈلا ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہی ہے. جی کہ جی سر. ماں نے میں میری سر بہت بہت خدمت کی. میں 3 بہنوں کے بعد ہوا تھا، اور میں تو اپنی ماں کے لیے سمجھ لے کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی خدا کی طرف سے. میرے منہ سے کوئی چیز نکلتی تھی نا، میں نے یہ چیز لینی ہے، فوری طور پہ وہ گھر پہنچ جاتی. سر جب میری مدر کے آخری ایام تھے زمین پر، تو اس وقت میٹرو کیش اینڈ کیری میں کام کرتا تھا ایز اے کیشیئر. اور اس حالت میں بھی جب 12 سے اوپر ٹائم ہو جاتا تھا نا تو میری مدر کہتی تھی دوسروں کو، حالانکہ بہت سیریس کنڈیشن میں تھی، زرک آیا کہ نہیں آیا، زرک آیا کہ نہیں آیا. اور جب میں آ جاتا تھا تب اس کو تسلی ہوتی تھی کہ بیٹا آ گیا. تب وہ سوتی تھی. سیریس کنڈیشن میں بھی ماں جو ہے وہ اتنا پیار کرتی تھی مجھے. اور سر میں نے بچے بھی جو ہے وہ جی جی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا. ایک بیٹا تھا، پاؤڈر پی رہا ہے سڑک پہ بیٹھا ہوا اور نشے میں دھوتا ہے اور وہاں پہ گر رہا ہے. اب ماں ویٹ کری کب اس کا نشہ اترے اور کب میں اس کو گھر لے کر جاؤں. اندازہ لگایا کہ ماں اس کے ساتھ ہی سڑک پہ بیٹھی ہے. اس کی محبت کا آپ اندازہ لگائیں. بالکل. اچھا یاسر صاحب، جی اگر سر. آپ اپنی ماں کے تعلق سے چند باتیں اگر ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو. جی میں بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، بلکہ یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. اصل میں میری جو سسٹر ہے ایک مجھ سے بڑی ہے، باقی ہم چھوٹے 3 بھائی ہیں. تو بھائیوں میں چونکہ میرا نمبر ہے پہلے نمبر پہ تھا، تو میرے ابو چونکہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، تو میری سسٹر کے بعد میں ہی سب سے بڑا تھا. اور سارے میرے چچا، میری پھپھو سارے مجھ سے پیار کرتے تھے. تو یہاں پر بات نہیں، تو میں یعنی کہ ان کی محبت کی بھی قدر کرتا ہوں. لیکن میری ماں نے میرے ساتھ ان سے بھی زیادہ محبت کی ہے. تو اور چلیے باوجود کہ ان سب کتنا پیار اور محبت کرنے کے باوجود بھی جو ماں کی محبت ہے وہ میرے لیے آج بھی ناقابل فراموش ہے. اور اسی طرح کے
دوسرے بھی لاڈ پیار تو کرتے تھے، لیکن میری ماں نے میرے ساتھ بہت کیا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے اس کو پورا کیا ہے۔ اور بس یہ ہے کہ الفاظ میں کئی بار بندہ بیان نہیں کر سکتا جو بندے کے دل کے احساس ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جب جتنے بھی پیسوں کی بھی مجھے ضرورت ہوتی تو اکثر باپ سے نہیں مانگے جاتے ہیں، تو میں پھر اپنی ماں کے پاس ہی جاتا تھا کہ یہ مجھے بس چاہیے جو بھی ہے۔ تو ماں نے کبھی سوال نہیں کیا تھا کہ کیوں آپ کل لے کے گئے ہیں یا پرسوں لے کے گئے ہیں یا صبح دی ہیں، نہیں، انہوں نے جو میں نے ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے تو مجھے دے دینے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جب میری عادت ہے کہ ابھی بھی جب میں بڑا ہو گیا ہوں، ابھی میں 30+ ہوں، اس کے باوجود بھی شروع سے وہ عادت بنی ہے کہ میں جب آفس سے گھر پہنچتا ہوں تو میں آ کے ضرور اپنی ماں کو گلے ملتا ہوں، اس کا منہ چومتا ہوں، وہ میرا منہ چومتی ہے۔ ہاؤ اور سویٹ سر، ہاؤ سویٹ. ہاں، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ میں نے پھر اپنی ماں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ اور کئی بار اگر امی لیٹی ہے تو میں ابھی بھی آ کے اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہوں، اور بالکل وہ اسی طرح میرا جس طرح چھوٹے بچے کا منہ آج بھی بوسہ لیا میں جاتا نہیں ہے، اسی کرنا طرح میری چاہتا، ماں انہیں منہ کرنا کی چومتی جانا ہے۔ اور کے بڑا ہوں چوڑ ہویا وہ نہیں۔ فیصل بھائی کچھ اچھا کہہ رہے سر ہیں جی، مجھے؟ اچھا سر جی میں بھی تہنوں ایک گل دسنا وا، تھوڑی جی عجیب لگے گی تہنوں۔ جی میری نانی بھی فوت ہو گئی ہے تے نانی تو بعد والدہ فوت ہوئی سن۔ اچھا ہن میری نانی دا رنگ سی کالا، ٹھیک ہے، تے میری امی گوری سی۔ ہن پہلے تہنوں پتہ ہے چوریاں زیادہ کھائی دیاں سی، روٹی دی چوری بناندے سی دیسی گھیو پا کے۔ او نانی نے بھی چوری بنائی تے امی نے بھی بنائی۔ ہن میں بچپن چ نہ ہون تے میرا رنگ تھوڑا کالا ہو گیا ہے۔ پہلے میرا رنگ ماں ورگا ہی سی، گورا سا میں۔ اچھا تو چوری دونوں سے بنائی تے میں تے میرا بڑا بھرا عرفان 2 چوریاں دی تھالیاں بنائیاں۔ ہلو، آواز نہیں تھی آ رہی آپ کی سر شاید مجھے۔ سوری وہ ایک کال آ گئی تھی بیچ میں، معذرت خواہوں۔ اچھا تو نانی بھی چوری بناتی تھی اور مدر بھی، تو میں نے نانی کے سامنے امی کو آہستہ سی آواز میں کہہ دینا کہ میں نانی دے ہاتھ دی چوری نہیں کھانی، تے امی کہندی کیوں کی گل ہے؟ میں کہ وہ کالے کالے ہاتھاں نال نے بنائی ہے چوری۔ تو میں تہاڈے ہاتھ دکھاواں گا، تے نانی نے سن لیا، نانی کہندی ہائے بیری ہے تیرا منڈا کیویں دے گا۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ نانی دے ہاتھ دی چوری سی نا مینوں کھانی چاہیے سی، اور میں انہاں ہاتھاں نوں مس کرنا یار۔ تے او میری امی دی امی بھی جیڑی سی وہ بھی میری ماں ہی سی، لہٰذا انج نہیں سی کرنا چاہیے، لیکن بچپن چ انج میں کرنا ہوندا سا، تے گلاں مینوں ہون بھی یاد آندیاں۔ تو چلے جی ظاہر جی ہے جی کہ محبت جڑی ہوندا احساس تے انسان دے دل دے وچ کدی نہ کدی جاگ ہی پیندا ہے کہ واقعی وہ انہاں دی بڑی محبت سی اور ان دی قدر کرنی چاہیے سی۔ بالکل لیکن بالکل ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب وقت گزر جاتا ہے ہمیں پھر اس قدر کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پر اپنے جتنے بھی سننے والے عزیز ہیں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ ماں باپ کی بھی محبت کی قدر کریں، اور دوسرے بھی جو آپ کے لیے کو فکر مندی رکھتے ہیں، جو ان کے دل میں بھی ہمدردی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر جو جس طرح فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ وقت گزر جائے تو پھر ہمیں یاد آئے کہ اس طرح کرنا چاہیے۔ یہ جی بات میں نے بالکل سوچا شاید یاسر کر صاحب، اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں، 1 گھنٹے سے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ تو یاسر صاحب اور فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس گفتگو کا حصہ بنے اور میرے اصرار پر آپ دونوں آئے، اور یقیناً آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ آپ کو یہ باتیں ٹچ کی ہوں گی دل میں،
اور یقیناً جو سامعین ہوں گے جو بعد میں بھی دیکھیں گے. ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو 3 لوگوں نے لائکس کیا ہوا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو نا ویڈیو کے حصے کر کے نا علیحدہ پوسٹ کروں، کیونکہ یہ باتیں بڑی اہم ہم نے کی ہیں اور یہ سب خداوند کے وسیلہ سے ہوا ہے. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا اور سبھی سامعین ناظرین کا. اسی کے ساتھ ہم الوداع چاہتے ہیں اور حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.